اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہا ہے، تین چیزوں کا درس دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے کہ ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دوسرا رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن انسان کے بس اعمال ہی اپنے کام آئیں گے، کوئی دوستی یا کوئی سفارش یا جس طرح ہم دنیا میں لین دین کے معاملات کر لیتے ہیں وہاں اس طرح نہیں ہوگا۔ اور آخر پر یہی بتایا گیا کہ کافر لوگ ظالم ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی میں دو چیزیں اللہ کی راہ میں پیش کرنا مشکل ہے۔ ایک اپنی اولاد کو اللہ کے لیے وقف کر دینا، اور دوسرا اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ خرچ کرنا مشکل ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں معاشرے میں جنہیں اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور وہ اس آیت کے مصداق بنتے ہیں کہ جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے یہ پوری امت مسلمہ کو درس دیا کہ یہ مشکل ہے۔ ایک اللہ کی راہ میں پیش ہونا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی کہ اللہ کی راہ میں لڑائی کرنا، اور دوسرا یہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کا یہاں پہ ہی رہ جانا ہے۔ مال بھی یہاں پہ رہ جائے گا، اولاد بھی یہاں پہ رہ جائے گی۔ نہ تو مال نے انسان کے ساتھ جانا ہے اور نہ ہی اولاد نے انسان کے ساتھ جانا ہے۔ انسان کے ساتھ صرف وہی چیز جانی ہے جو انسان نے اپنی زندگی میں کمایا ہے، یعنی کہ جو نیک اعمال کیے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی یہ درس دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آپ پر آ جائے کہ جہاں پہ نہ کوئی دوستی کام آنی ہے، نہ کوئی سفارش آپ کے کام آئے گی، اور نہ ہی آپ کوئی خرید و فروخت کر سکیں گے، یعنی کہ قیامت کے دن قبر میں ہوں یا ہم حشر میں ہوں گے، وہاں پہ کوئی ہمارا عزیز ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کا درس دیا ہوا ہے کہ کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی ماں، یہ کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکیں گے۔ وہاں پہ ایک ہی چیز انسان کے کام آنے والی نہیں ہے، وہ ہے انسان کے اپنے اعمال۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ جہاں پہ ہمیں دنیا میں کامیابی دیتا ہے، ہمارے مال میں برکت دے گا، وہاں پہ قیامت کے دن بھی کامیابی کا ایک پیغام ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ جتنا اس نے مال خرچ کیا ہوگا اپنی اپنی طاقت کے مطابق، وہ اس کے لیے قیامت کے دن سایہ بن جائے گا، اور اتنی دیر اس پر سایہ بنا رہے گا جب تک لوگوں کا حساب و کتاب نہیں ہو جائے گا۔ تو اس لیے جتنی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ دنیا کی زندگی میں بھی ہمارے کام آئے گا اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ پھر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے اس چیز کا بھی پیغام ملتا ہے کہ زکوٰۃ اگر انسان پہ فرض ہو جائے تو وہ انسان کا دینا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر وہ بھی خرچ نہیں کرے گا تو وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، وہ بھی اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اور پھر اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو جب فرض قرار دیا، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو جو زکوٰۃ کا منکر بنا تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا۔ تو اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسی بھی طریقے سے، ہم مساجد میں دیں، مدارس میں دیں، غرباء کی مدد کریں،
اللہ کی راہ میں وقف کریں، یہ ہمارے لیے ہر معاملے کے ساتھ بہتری کے ساتھ یہ ہمارے لیے پیغام لے کر آئے گا، دنیا میں مال میں برکت، اولاد کے لیے بہتری، ہمارے لیے صدقہ جاریہ، اور قیامت کے دن بھی ہمارے لیے ایک کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ہم اپنے لیے نیکیوں کا ایک ذخیرہ جمع کر لیں گے اس کے ذریعے، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات ہمارے لیے رحمت کا معاملہ فرمائے گی، تو پھر ہمیں وہاں پہ سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں پہ ہمیں جو ہے کسی دوستی کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں پہ ہمیں جو ہے کوئی خرید و فروخت نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہماری ان نیکیوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔